السلام علیکم آپ سبھی کو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرا نام سمرین سیفی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ایچ ایس اردو کلاسز۔ تو آج کے سبق میں ہم غسل کا بیان پڑھیں گے۔ تو آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ تو غسل کا بیان جو ہم پڑھائیں گے اسے دھیان میں رکھتے ہوئے اور بالکل غور سے پڑھیں گے، اور غور سے ہم اسے سیکھیں گے کہ ہم غسل کس طریقے سے کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ غسل کرنے میں بہت غلطیاں کرتے ہیں، تو ہم دھیان دیں گے کہ غسل کس طریقے سے کرتے ہیں۔ تو چلیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ نمبر 1، غسل کرنے والی کو چاہیے کہ پہلے گٹے تک دونوں ہاتھ دھووے، پھر استنجے کی جگہ دھووے۔ ہاتھ اور استنجے کی جگہ پر نجاست تب بھی اور نہ ہو تب بھی ہر حال میں ان دونوں کو پہلے دھونا چاہیے۔ پھر جہاں بدن پر نجاست لگی ہو پاک کرے، پھر وضو کرے، اور اگر کسی چوکی یا پتھر پر غسل کرتی ہو تو وضو کرتے وقت پیر بھی دھو لیوے، اور اگر ایسی جگہ ہے کہ پیر بھر جاویں گے اور غسل کے بعد پھر دھونے پڑیں گے تو سارا وضو کرے مگر پیر نہ دھووے۔ پھر وضو کے بعد 3 مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالے، پھر 3 مرتبہ داہنے کندھے پر، پھر 3 بار بائیں کندھے پر پانی ڈالے، اسی طرح کے سارے بدن پر پانی بہہ جاوے۔ پھر اس جگہ سے ہٹ کر پاک جگہ میں آوے اور پھر پیر دھووے، اور اگر وضو کے وقت پیر دھو لیے ہوں تو اب دھونے کی حاجت نہیں۔ یعنی کہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونے چاہیے، اس کے بعد میں ہمیں استنجے کی جگہ کو دھونا چاہیے، اور اس کے بعد میں ہمیں 3 مرتبہ اپنے سر جہاں پہ پہلے تو جہاں پہ نجاست لگی ہوئی ہو، جو ہماری نجاست ہوتی ہے اسے پاک کر کے وضو کریں، اور پھر 3 مرتبہ سر پہ پانی بہائیں، پھر 3 بار دائیں کندھے پہ اور 3 بار بائیں کندھے پہ، ٹھیک ہے۔ تو چلیے ہم آگے دیکھیں گے۔ مسئلہ نمبر 2، پہلے سارے بدن پر اچھی طرح ہاتھ پھیر لیوے تب پانی بہاوے، تاکہ سب کہیں اچھی طرح پانی پہنچ جاوے، کہیں سوکھا نہ رہے۔ مسئلہ نمبر 2، غسل کا طریقہ جو ہم نے ابھی بیان کیا سنت کے موافق ہے۔ اس میں سے بعض چیزیں فرض ہیں کہ بے ان کے غسل درست نہیں ہوتا، آدمی ناپاک رہتا ہے، اور بعض چیزیں سنت ہیں ان کے کرنے سے ثواب ملتا ہے، اور اگر نہ کرے تو بھی غسل ہو جاتا ہے۔ فرض فقط 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، اسی طرح کلی کرنا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ جاوے۔ نمبر 2، ناک میں پانی ڈالنا جہاں تک نرم ہے۔ نمبر 3، سارے بدن پر پانی پہنچانا۔ مسئلہ نمبر 4، غسل کرتے وقت قبلے کی طرف کو منہ نہ کرے، اور پانی بہت زیادہ نہ پھینکے اور نہ بہت کم لیوے کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکے، اور ایسی جگہ غسل کرے کہ اس کو کوئی نہ دیکھے، اور غسل کرتے وقت باتیں نہ کرے، اور غسل کے بعد کسی کپڑے سے اپنا بدن پونچھ ڈالے، اور بدن ڈھکنے میں بہت جلدی کرے، یہاں تک کہ اگر وضو کرتے وقت پیر نہ دھوئے ہوں تو غسل کی جگہ سے ہٹ کر پہلے اپنا بدن ڈھکے پھر دونوں پیر دھووے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر تنہائی کی جگہ ہو جہاں کوئی نہ دیکھ پائے تو ننگے ہو کر نہانا بھی درست ہے، چاہے کھڑی ہو کر نہاوے یا بیٹھ کر، اور چاہے غسل خانے کی چھت پٹی ہو یا نہ پٹی ہو، لیکن بیٹھ کر نہانا بہتر ہے، کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے، اور ناف سے لے کر ٹخنے کے نیچے تک دوسری عورت کے سامنے بھی بدن کھولنا گناہ ہے۔ اکثر عورتیں دوسری کے سامنے بالکل ننگی ہو کر نہاتی ہیں، یہ بری اور بے غیرتی کی بات ہے۔ مسئلہ نمبر 6، جب سارے بدن پر پانی پڑ جاوے اور کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو غسل ہو جاوے گا، چاہے غسل کرنے کا ارادہ ہو چاہے نہ ہو۔ تو اگر پانی برستے میں ٹھنڈی ہونے کی غرض سے کھڑی ہو گئی یا حوض وغیرہ میں گر پڑی اور سب بدن بھیگ گیا اور کلی بھی کر لی اور ناک میں بھی پانی ڈال لیا تو غسل ہو گیا۔ اس طرح غسل کرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہیے یا پڑھ کر پانی پر دم کرنا ضروری نہیں، چاہے کلمہ پڑھے یا نہ پڑھے، ہر حال میں آدمی پاک ہو جاتا ہے، بلکہ نہاتے وقت کلمہ یا اور کوئی دعا نہ پڑھنا بہتر ہے، اس وقت کچھ نہ پڑھیں۔ مسئلہ نمبر 7، اگر بدن بھر میں بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جاوے گی تو غسل نہ ہوگا۔ اس طرح اگر غسل کرتے وقت کلی کرنا بھول گئی یا ناک میں پانی نہیں ڈالا تو بھی غسل نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 8، اگر غسل کے بعد یاد آوے کہ فلانی جگہ سوکھی رہ گئی تھی، پھر سے نہانا واجب نہیں، بلکہ جہاں سوکھا رہ گیا تھا
اس کو دھو لیوے، لیکن فقط ہاتھ پھیر لینا کافی نہیں ہے بلکہ تھوڑا پانی لے کر اس جگہ بہانا چاہیے۔ اور اگر کلی کرنا بھول گئی ہو تو اب کلی کر لے، اگر ناک میں پانی نہ ڈالا ہو تو اب ڈال لے، غرض کہ جو چیز رہ گئی ہو اب اس کو کر لینے سے غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 9، اگر کسی بیماری کی وجہ سے سر پر پانی ڈالنا نقصان کرے اور چھوڑ کر سارا بدن دھو لیوے تب بھی غسل درست ہو گیا، لیکن جب اچھی ہو جاوے تو اب سر دھو ڈالے، پھر سے نہانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 10، پیشاب کی جگہ آگے کی خال کے اندر پانی پہنچانا غسل میں فرض ہے، اگر پانی نہ پہنچے گا تو غسل نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 11، اگر سر کے بال گندے ہوئے نہ ہوں تو سب بال بھگونا اور ساری جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ ایک بال بھی سوکھا رہ گیا یا ایک بال کی جڑ میں پانی نہیں پہنچا تو غسل نہ ہوگا، اور اگر بال گندے ہوئے ہوں تو بالوں کا بھگونا معاف ہے، البتہ سب جڑوں میں پانی پہنچانا فرض ہے۔ ایک جڑ بھی سوکھی نہ رہنے پاوے، اور اگر بے کھولے سب جڑوں میں پانی نہ پہنچ سکے تو کھول ڈالے اور بالوں کو بھی بھگوے۔ مسئلہ نمبر 12، نت اور بالیوں اور انگوٹھی چھلوں کو خوب ہلا لیوے کہ پانی سوراخوں میں پہنچ جاوے، اور اگر بالیاں نہ پہنے ہوں تب بھی قص کر کے سوراخوں میں پانی ڈال لے، ایسا نہ ہو کہ پانی نہ پہنچے اور غسل صحیح نہ ہو۔ البتہ اگر انگوٹھی چھلے ڈھیلے ہوں کہ بے ہلائے بھی پانی پہنچ جاوے تو ہلانا واجب نہیں، لیکن ہلا لینا اب بھی مستحب ہے۔ مسئلہ نمبر 13، اگر ناخن میں آٹا لگ کر سوکھ گیا اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوا۔ جب یاد آوے اور آٹا دیکھے تو آٹا چھٹا کر پانی ڈال لے، اور اگر پانی پہنچانے سے پہلے کوئی نماز پڑھ لی تو اس کو لوٹاوے۔ مسئلہ نمبر 14، ہاتھ پیر پھٹ گئے اور اس میں موم، روغن یا اور کوئی دوا بھر لی تو اس کے اوپر سے پانی بہا لینا درست ہے۔ مسئلہ نمبر 15، کان اور ناک میں خیال کر کے پانی پہنچانا چاہیے، پانی نہ پہنچے گا تو غسل نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 16، اگر نہاتے وقت کلی نہیں کی لیکن خوب منہ بھر کے پانی پی لیا کہ سارے منہ میں پانی پہنچ گیا تو بھی غسل ہو گیا، کیونکہ مطلب تو سارے منہ میں پانی پہنچ جانے سے ہے، کلی کرے یا نہ کرے۔ البتہ اگر اسی طرح پانی پیے کہ سارے منہ بھر میں پانی نہ پہنچے تو یہ پینا کافی نہیں ہے، کلی کر لینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 17، اگر بالوں میں یا ہاتھ پیروں میں تیل لگا ہوا ہے کہ بدن پر پانی اچھی طرح ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ پڑتے ہی ڈھلک جاتا ہے تو اس کا کچھ حرج نہیں، جب سارے بدن اور سارے سر پر پانی ڈال لیا غسل ہو گیا۔ مسئلہ نمبر 18، اگر دانتوں کے بیچ میں ڈلی کا دھورا پھنس گیا تو اس کو خلال سے نکال ڈالے، اگر اس کی وجہ سے دانتوں کے بیچ میں پانی نہ پہنچے گا تو غسل نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 19، ماتھے پر نشان چونی ہے یا بالوں میں اتنا گوند لگا ہے کہ بال اچھی طرح نہ بھیگیں گے تو گوند خوب چھٹا ڈالے اور نشان دھو ڈالے۔ اگر گوند کے نیچے پانی نہ پہنچے گا، اوپر سے بہہ جاوے گا تو غسل نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 20، اگر مسی کی رہری جمائی ہے تو اس کو چھٹا کر کلی کرے، نہیں تو غسل نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 21، کسی کی آنکھیں دکھتی ہیں اس لیے اس کی آنکھوں سے کیچڑ بہت نکلا اور ایسا سوکھ گیا کہ اگر اس کو نہ چھٹاوے گی تو اس کے نیچے آنکھ کے کوئی پر پانی نہ پہنچے گا تو اس کا چھڑا ڈالنا واجب ہے، بے اس کے چھٹائے نہ وضو درست ہے اور نہ غسل۔ تو آپ کو غسل کا طریقہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ غسل ہم کس طریقے سے کرتے ہیں اور کتنا آسان طریقہ ہمارے کتاب میں وسط جبر کے پہلے حصے میں لکھا ہوا ہے غسل کرنے کا طریقہ۔ تو جس کو بھی آپ کو غسل کرنے میں تھوڑی سی بھی پریشانی ہو رہی ہو تو آپ میرے اس بیان کو دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو غسل کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور غسل کرنے کا طریقہ میں نے آپ کو تعلیم الاسلام میں بھی پڑھایا تھا،
اور اب ویسٹ زیور کے پہلے حصے میں بھی میں نے آپ کو غسل کا طریقہ اور غسل کا بیان پڑھایا ہے، تو غور کریے اور دھیان کے ساتھ میں غسل کرنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ہماری پوری شریر میں بال برابر بھی سوکھا رہ گیا تو ہمارا غسل درست نہیں ہوگا۔ تو دھیان سے جس طریقے سے ہمارے حدیث میں غسل کا طریقہ آیا ہے ہمیں اس طریقے سے ہی غسل کرنا ہے۔ تو بہت سے لوگ کوئی مولانا صاحب یا کوئی بھی کس طریقے سے، کوئی الگ طریقے سے غسل کرتا ہے، کوئی الگ طریقے سے غسل کرتا ہے، لیکن ہمیں غسل جو ہمارے حدیث شریف میں لکھا ہے، جو ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں غسل کرنے کا طریقہ بتایا ہے، ہمیں اسی طریقے سے غسل کرنا چاہیے۔ تو چلیے ہم ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ خدا حافظ۔